الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ وحدہ لا شریک، مالک الملک، مالک القدوس، رب الودود کا بے پایہ فضل و کرم اس کی عنایت و نوازش ہے کہ اس نے ہم سب کو دین، ایمان اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائی ہے، اور ہر طرح کی سہولیات و ضروریات ہمیں مہیا فرمائی۔ اسی لیے ہر قسم کی حمد و ثنا اسی کی بیان کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے، اور اسی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، نوجوانان قوم و ملت، خواتین ملت اسلامیہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے جو کی جائیں گی وہ شدت گرما اور اس پر غور و فکر، عبرت و نصیحت کے تعلق سے کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں حق سچ صحیح کہنے اور ہم سب کو صحیح طریقے سے سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزانی فرما۔ موسم گرمی کا آپ جانتے ہوں گے کہ اس کے پیچھے سبب کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جہنم 2 مرتبہ سانس لیتی ہے۔ ایک مرتبہ جب سانس چھوڑتی ہے تو اس سے فضا میں شدت، حدت اور تمازت پیدا ہوتی ہے، گرمی آتی ہے، گرمی پیدا ہوتی ہے، اور جب سانس کھینچتی ہے تو سرد کا احساس ہوتا ہے۔ اس وقت گرمی کی جو کیفیت ہے اس سے لوگ نڈھال، بدحال اور پریشان ہیں۔ چاروں طرف سے نیوز، خبریں آ رہی ہے کہ فلاں جگہ پر تاپمان اتنا بڑھ جانے کی وجہ سے اتنے لوگ بے ہوش ہو گئے۔ ایک جگہ سے خبر آئی کہ ایک اسکول کے 80 بچے بے ہوش ہو گئے۔ ایسی خبریں آتی ہے کہ چلتے چلتے آدمی گرمی کی شدت کو تاب نہ لا کر اپنی جان کو گوا بیٹھا۔ بعض لوگ بے ہوش ہو جا رہے ہیں، بعض لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے ہوش ہو جا رہے ہیں۔
ٹھنڈے پانی کے چھڑکاؤ سے آدمی کو ہوش آ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب تاپمان اتنا بڑھ گیا ہے، اب اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو تاپمان بڑھا ہے، جو ٹمپریچر بڑھا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ کتنا بڑھا ہے؟ ابھی جو چند ایام سے ہم دیکھ رہے ہیں گرمی کی وہ کیفیت، آدمی کے پسینے کی وہ کیفیت، غرض یہ کہ آدمی بدحال ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ کہاں اسے ٹھنڈک کا احساس ہو وہی بیٹھ جائے۔ اب بات یہی ہے کہ آخر گرمی کی شدت کس قدر بڑھی ہوئی ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہندوستان میں جو نوٹ کیا گیا وہ 52 ڈگری ٹمپریچر نوٹ کیا گیا، ابھی کل کی بات ہے۔ کسی علاقے میں 47 ہے، کسی میں 40 ہے، کسی میں 42 ہے، مگر لوگ اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے خطے میں اسی طرح کی بڑھتی ہوئی گرمی کی وجہ سے بدحال اور نڈھال ہے۔ وہ یا تو سایہ تلاش کر رہے ہیں یا ٹھنڈا پانی تلاش کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے آدمی پانی کی بوتلیں ڈال لے رہا ہے تاکہ اسے ٹھنڈک کا احساس ہو اور گرمی جاتی رہے۔ اب اس میں نصیحت اور عبرت کا پہلو کیا ہے؟ عبرت کا پہلو کیا ہے؟ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات پر غور و خوض کر کے عبرت حاصل کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مقدس میں اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرنے کے بعد فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ افلا تتفکرون افلا یتدبرون، اس طرح کے الفاظ سے لوگوں کو آگاہ کیا کہ کیا یہ غور و خوض نہیں کرتے؟ اللہ کی مخلوقات اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں یہ غور کر کے عبرت نہیں حاصل کرتے؟ یہ گرمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اس کی شدت ایک مخلوق ہے، اس کے احساس سے انسان پریشان ہے، قلق میں، اضطراب میں مبتلا ہے۔ اسی لیے ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ چھوٹی سی تھوڑی سی گرمی جس کا تاپمان محض 52 ڈگری سیلسیس، 52 ڈگری، 52 50 40 اتنے میں پریشان ہے۔ اب ایک ایمان والا غور اس بات پر کرے کہ جب اتنی مختصر گرمی میں ہمارے جسم، ہماری اس روح کی یہ کیفیت ہے کہ ہم نڈھال ہو جا رہے ہیں، بے ہوش ہو جا رہے ہیں، لوگ مر جا رہے ہیں، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں۔ ذرا تصور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج یہ جو ہائی الرٹ جاری کیا جا رہا ہے، ابھی کئی دنوں سے میسیجز پڑھ رہا ہوں، ہائی الرٹ جاری ہے، ہائی الرٹ جاری ہے، ہائی ٹمپریچر کی وجہ سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آخر یہ ہائی الرٹ جو ابھی حکومتیں اور سائنٹسٹ جاری کر رہے ہیں، اس پر لوگ اس قدر پریشان ہیں اور پہلے سے بندوبست کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ جو ہائی الرٹ ہزاروں ہزار سال پہلے جاری کر کے بتا دیا کہ اے میرے بندو، میں تمہیں الرٹ کرتا ہوں کہ تم الرٹ ہو جاؤ۔ ایک ایسی شدت گرما، ایک ایسی گرمی، ایک ایسی حرارت، ایک ایسے ٹمپریچر جس ٹمپریچر کو برداشت کرنے کی تمہارے جسموں میں طاقت و قوت نہیں ہوگی۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ گرمی کے ٹمپریچر کو دیکھ کر کے آدمی اپنے بچوں کو گھر سے نکلنے نہیں دے رہا، اسکول تک نہیں بھیج رہا، مدرسے تک نہیں بھیج رہا۔ حکومتوں نے کہہ دیا کہ 10 بجے کے بعد کوئی گھر سے نہ نکلے، لوگ احتیاط کر رہے ہیں
کہ کہیں میرے بچے کو لو نہ لگ جائے، کہیں میرے بچے کو گرمی نہ لگ جائے، بے ہوش نہ ہو جائے، مر نہ جائے، جان نہ گوا بیٹھے، اس لیے خبردار کوئی بھی گھر سے نہیں نکلے گا۔ جو بھی ہو سکے پانی پی کے، مختصر کھانا کھا کے گھر ہی میں گزارا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوپ کی شدت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے، تمہیں دھوپ کی شدت تمہیں نقصان پہنچا دے۔ حکومتوں نے جو الرٹ جاری کیا، ہم اس میں اتنا چوکس ہوئے کہ تعلیم گاہ سے اپنے بچوں کو روک دیا، مسجدوں میں جانے سے روک دیا، مگر رب تعالیٰ جل وعلا شانہ نے کہا، اے ایمان والوں کی جماعت، اے مومنوں کی جماعت، اے مسلمانوں کی جماعت، قو انفسکم واہلیکم نارا۔ آج تم جس گرمی سے بچا رہے ہو، یہ چھوٹی سی مختصر گرمی، زیادہ سے زیادہ یہاں جان چلی جائے گی، اور ایک بار جان چلی گئی دوبارہ رب تعالیٰ جل وعلا شانہ سے دوبارہ روح عطا کرے گا، دوبارہ جان عطا کرے گا، اور ایک ایسی زندگی عطا کرے گا جو زندگی کبھی نہ ختم ہوگی، جو زندگی کو کبھی زوال نہیں ہوگا، جس زندگی کو کبھی فنا نہیں ہوگا، ایسی زندگی مہیا کرے گا۔ رب نے کہا قو انفسکم واہلیکم نارا، اے میرے بندوں، اے مومنوں کی جماعت، تم اپنے آپ کو اور اپنے آل اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ۔ قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ جس آگ کو جلانے کی جو شدت اور حدت اور کیفیت ہوگی، انسانوں کے گوشت پوش اور اس کی چربی سے، پتھر کوئلے کے جلاون سے، جب جہنم کو بھڑکائی جائے گی اور اس آگ میں انسان کو ڈالا جائے گا، تب کیا کیفیت ہو؟ اوپر سے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ ایسے سخت تند خو سخت گیر فرشتے اس میں متعین ہوں گے کہ جس کے اندر نہ رحم نام کی کوئی چیز ہوگی، نہ مروت نام کی کوئی چیز ہوگی، بس وہ اللہ کے حکم پر مامور ہوگا کہ اللہ کے فساق و فجار اور گنہگار بندوں کو آگ میں چلایا جائے۔ آگ کی کیفیت، اس کا ٹیمپریچر، اس کی شدت حدت کبھی کم نہ ہو، فرشتے لگے ہوں گے، کلما خبت زدناہم سعیرا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب جہنم کی آگ کی تھوڑی سی تمازت کم ہوگی، لو تھوڑی سی کم ہوگی، بھڑکاؤ میں کمی آئے گی، تخفیف ہوگی، اللہ کے فرشتے اسے بھڑکا دیں گے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، اس آگ سے کہا جس آگ کا ٹیمپریچر، جس آگ کی شدت حدت، جس کی گرمی کی یہ کیفیت ہے، حدیث پاک سے اس کی روشنی میں جو ہم نے اندازہ لگایا، 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ جو تاپمان، شدت حدت کی جو گرمی ہوگی، اس گرمی میں، اس آگ میں انسان کو ڈال دیا جائے گا۔ رب تعالیٰ نے کہا اسی آگ سے اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بچا لو۔ اس آگ میں ڈالا تو جائے گا، مگر اوپر سے مزید عذاب کو بھڑکانے والے سخت گیر فرشتے بھی متعین ہوں گے، جو رشوت خور نہیں ہوں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو رشوت خور نہیں ہوں گے کہ لے لو 100 روپے 50 روپے، ہمارے عذاب میں کسی طرح کی کمی کر دو۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم میں رتی برابر بھی نافرمانی کا شائبہ تک آنے نہیں دیتا۔ ویفعلون ما یؤمرون، جو بھی حکم دیا جاتا سب کے سب کر گزرتے، سب کے سب کر گزرتے۔ عبرت و نصیحت کا پہلو یہ ہے کہ جب اس گرمی کی کیفیت یہ ہے، اس گرمی میں ہمارا یہ حال ہے، ہمارے بچوں کا یہ حال ہے کہ بڑے بڑے منافع کو ہم ترک کر دے رہے ہیں، بڑی بڑی فائدے کی چیزوں کو ہم چھوڑ دے رہے ہیں، یہاں تک کہ عبادتوں سے بھی گریز کر رہے ہیں، نمازیں بھی اپنے گھروں میں ادا کر رہے ہیں، مسجد تک جانے میں کہیں لو نہ لگ جائے، کہیں دھوپ کی تمازت ہمیں نہ پکڑ لے، اپنی گرفت میں نہ لے لے، گرمی نہ لگ جائے، ہم بیمار نہ ہو جائیں۔ اس گرمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس گرمی سے، اس آگ سے بچو۔
وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، اس آگ سے بچاؤ جس گرمی کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس آگ کو جلانے کے لیے، اس آگ کو سلگانے کے لیے انسان اور پتھر کا استعمال ہوگا، اور یہ کافروں، نافرمانوں، فاسقوں، فاجروں کے لیے تیار کیا گیا۔ ابھی سورج کئی ملین اوپر ہے ہمارے سروں سے، 150 ملین کلومیٹر سے بھی زیادہ اوپر ہے۔ یہ تو ایک سائنسی تخمینہ ہے۔ سائنسی تخمینہ یہ ہے کہ 150 ملین کلومیٹر سے زیادہ اونچائی پر سورج ہے۔ اب جب اتنی اونچائی پر رہنے کے باوجود انسان کی یہ کیفیت ہے، انسان کی یہ کیفیت ہے، آدمی کے پاس ساری سہولیات موجود ہیں، پنکھا کام نہیں کر رہا، غریب سے غریب آدمی اے سی کا انتظام کر رہا، اور اس سے بھی زیادہ غریب ہے کم سے کم کولر کا انتظام کر رہا ہے۔ کولر ہے، ایئر کولر ہے، واٹر کولر ہے، اے سی ہے، فریزر ہے، دنیا تمام جہان کی سہولتیں موجود ہیں، دنیا تمام جہان۔ اس گرمی میں اتنی اونچائی پر سورج ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تدنى الشمس یوم القیامت من الخلق، تدنى الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل۔ آج سورج کئی ملین اونچائی پر ہے، کئی ملین کلومیٹر اونچائی پر ہے۔ یہ کیفیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، 1 میل کے فاصلے پر۔ ذرا تصور کیجئے کہ 1 میل کے فاصلے پر، بعض روایتوں میں ہے کہ اتنا قریب آ جائے گا کہ آدمی اپنے ہاتھ سے چھونا چاہے تو چھو لے گا۔ اللہ، یہ سورج جس کی شدت حدت کئی 100 ملین کلومیٹر اونچائی پر رہنے کے بعد یہ ہے کہ بعض جگہوں سے خبریں یہ آ رہی تھی کہ تپتی زمین پر انڈے پھوڑ کے ڈال دے رہا ہے تو انڈے کا آملیٹ بن جا رہا ہے۔ ارے ذرا تصور کرو کہ ایک آدمی کا کون سا آملیٹ بن جائے گا جب اتنا قریب سورج آ جائے گا۔ یہ کسی سائنس کی بات نہیں ہے، یہ کسی عالم کی بات نہیں ہے، یہ سرور کونین تاجدار حرمین جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ صلاۃ دائمہ آپ بیان فرماتے، تدنى الشمس یوم القیامہ، قیامت اتنا قریب آ جائے گا، کتنا قریب، حتی تکون منہم کمقدار میل، 1 میل کے فاصلے پر، 1 میل کے فاصلے پر آدمی اپنے ہاتھ سے چھونا چاہے چھو لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آگے چل کے حدیث پاک میں آپ بیان فرماتے ہیں، فیکون الناس علی قدر اعمالہم، آدمی اپنے اپنے اعمال کے حساب سے، سورج کی چونکہ قربت، اس کی تمازت، اس کی شدت حدت گرمی کی وجہ سے آدمی اپنے اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ فیکون احد منہم، ان میں سے کوئی آدمی الی رکبتیہ، کوئی آدمی اپنے گھٹنے تک ڈوبا ہوا، الی الکعبین، کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک، کوئی چھاتی تک، یہاں تک کہ آپ بیان فرماتے ہیں کوئی منہ تک ڈوبا ہوا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے اتنی اونچائی پر رہنے کے باوجود پتہ نہیں دن رات میں لیٹروں لیٹر آدمی کے جسم سے پسینہ نکل رہا ہے۔ ہر آدمی کی یہی شکایت ہے، اتنی گرمی، اتنی گرمی، اتنی گرمی۔ ارے اس گرمی کی یہ کیفیت ہے، جہاں ساری سہولیات موجود ہے، اس گرمی میں کیا کرو گے جہاں کوئی سہولیات نہیں ہوگی؟ ایک ہی سہولت ہوگی، یا تو وہاں رب تعالی عز و جل کے عرش کا سایہ ہوگا، رب کے رحمتوں کا سایہ ہوگا، یا تو پھر چٹیل میدان میں ایک انسان اپنے اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں اٹھ رہا ہوگا، ڈوب رہا ہوگا، تیر رہا۔
یہ ہولناک کیفیت ہوگی۔ اسی لیے یہ چھوٹی سی گرمی کی شدت کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو راہ حق پر لانے کی کوشش کرو، اللہ کی راہ میں گامزن کرنے کی کوشش کرو کہ جب یہ گرمی کا یہ عالم ہے تو اللہ اور اس کے رسول جس کے قول و قرار میں ذرہ برابر شبہ نہیں کیا جا سکتا، انسان اپنے وجود میں تو شک کر سکتا ہے مگر اللہ رسول کی باتوں میں ایک ایمان والا شک نہیں کر سکتا، کبھی شک نہیں کرتا، ایمان والے کو زیب بھی نہیں دیتا۔ اس خوفناک منظر کو اپنے سامنے رکھو، پھر اس کے بعد جہنم کی یہ کیفیت ہوگی، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین۔ یا ٹھنڈے بستر کا انتظام ہو جاتا، بستر بھی ٹھنڈا بستر کا انتظام ہوتا ہے، پتہ نہیں پانی کن کن طریقوں سے آدمی استعمال کر رہا ہے، کیسے کن کن ذرائع سے آدمی ٹھنڈک حاصل کر رہا ہے، لیکن آپ نے فرمایا لہم من جہنم، اللہ تعالیٰ فرماتے لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش۔ آدمی کا جو بستر ہوگا وہ آگ کا بستر ہوگا، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، اس کے اوپر سے جو چادر نما کوئی چیز ہوگی، جو چیز اسے ڈھک رہی ہوگی وہ آگ ہوگی جو انسان کو ڈھک رہی ہوگی، نیچے سے بھی آگ کا بچھونا، اوپر سے اوڑھنا بھی آگ کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، ظالموں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، کوئی نہیں چھڑا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ جو ظلم کر کے آئے گا، جو فسق و فجور کا انبار لے کر کے آئے گا، ہم اس کو ایسے ہی بستروں کا انتظام کر کے دیں گے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون۔ فرمایا کہ اس دن یاد کرو، اس دن کو ڈرو، اس دن سے جس دن انسان کو نیچے سے بھی جو بستر دیا جائے گا وہ آگ کا، آرام کرے گا آدمی جہنم۔ لو آرام کرو، آرام کے لیے تمہیں ایسے نرم نرم بستر کا انتظام کیا گیا ہے جس بستر میں جانے کے بعد تمہاری خال جل کر خاکستر، تمہاری خال جل کر خاکستر ہو جائے گا۔ ایسا بستر ہوگا جو نیچے سے بھی آگ کا، اوپر سے بھی آگ کا، اوڑھنا بھی آگ کا، بچھونا بھی، اور اوپر سے کہا جائے گا لو وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہا جائے گا ٹھیک ہے یہ بستر آیا ہے نا اچھا والا، اب اوڑھو اور مزے کرو، یہ بستر جو تمہیں انعام میں ملا ہے نا جہنم میں، وہ تمہارے ان عملوں اور ان کرتوتوں کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ کیفیت ہوگی اللہ والا، مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرمی کے جو انسانوں کی سزا کے لیے، انسانوں کے عتاب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مجرم بندوں کی سزا کے لیے تیار کیا، اس کو مختلف انداز میں بیان کیا، ایسے ایسے ہولناک انداز میں بیان کیا کہ آپ جب پڑھیں گے غور سے، سنیں گے غور سے، آپ کا فیوز اٹھ جائے گا۔ یہاں تک کہ گرمی لگتی ہے، بے ہوش ہوتا ہے آدمی، فوراً پانی چھڑکتا ہے، کیونکہ پانی، گرمی، بے ہوشی، غشی جب انسان پر طاری ہو جاتی ہے تو تقاضا یہ ہے کہ اس پر پانی ڈالا جائے، پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے۔ وہاں بھی جب گرمی لگے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانی طلب کرے گا انسان، پانی کا مطالبہ انسان کرے گا۔ وہاں اے سی تو نہیں ملے گا، کولر تو نہیں ملے گا، البتہ پانی ضرور مل جائے گا۔ جب پانی ملے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا خطرناک پانی دے گا، کالمہل یشوی الوجوہ، وہ صفت پانی کا بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہا پگھلے ہوئے تانبے کی طرح۔ جوس کون سا ہوگا؟ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح خطرناک قسم کا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ یشوی الوجوہ، جو چہرے کے قریب جاتے چہرے کو بھون ڈالے گا۔ تمام کے تمام یہ گوشت پوشت، یہ نرم نازک گال ہے جس کو خوب سہلاتے ہو، خوب مساج کراتے ہو، پارلروں میں جا کر اور سیلونوں میں جا کر رگڑواؤ پورا، مگر اس کی کیفیت کیا ہوئی؟ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون، وہ آگ اسے چاٹ جائے گی،
جس گال پر تمہیں ناز ہے، جن ہونٹوں پر تمہیں ناز ہے، اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کو حکم دے گا کہ ان کے حسن کو جلا ڈال، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، چاٹ لے ان کے حسن کو، ان کے نرم نازک گالوں کو کھا جا، ختم کر دے۔ یہ کیفیت ہوگی اللہ کے نیک بندو، پیارو، یارو، اللہ والو۔ یہ جو شدت گرما ہے اور چاروں طرف ہائی الرٹ جاری کیا ہوا ہے، یہ آج چھوٹی سی گرمی پر اتنا بڑا کوہرام اور ہاہاکار مچا ہوا، اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو 1500 سال پہلے ہائی الرٹ جاری کر کے آگاہ کر دیا، متنبہ کر دیا کہ یہ گرمی کچھ بھی نہیں ہے، یہ گرمی کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہم وہ مرغی ہے نا، بولا کیا کرتے ہیں اس کو، پولٹری مرغی جو ہم کھاتے ہیں، چکن کی طرح جو آج ہم ہو گئے ہیں وہ کھا کھا کر کے، تو اسی چکن کے مانند ہماری کیفیت ہوگی۔ ورنہ صحابہ اکرام اتنی گرمی میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ عرب کی گرمی آج بھی اسی طرح ہے، کل بھی اسی طرح تھی، صحابہ اکرام رکھتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ ہی مٹی سے پیدا کیا۔ مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر بھی وہ اللہ کی عبادت و اطاعت سے منحرف نہیں ہوتے تھے، کیوں؟ ان کی نگاہ میں قیامت کی گرمی، قیامت کا ٹیمپریچر تھا، جہنم کا ٹیمپریچر تھا، اسی لیے کسی بھی محاذ پر پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان میں تازگی اور تابندگی لانے کی ضرورت ہے، نہیں تو اس سے خطرناک گرمی ہمارے منتظر ہے۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو قیامت کے، محشر کے اور جہنم کی شدت گرما سے، جہنم کی آگ سے، حشر کی گرمی سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم جب ساری دنیا میدان محشر میں پانی کے لیے تڑپ رہی ہوگی، پروردگار تو ہمیں جامع کوثر نصیب فرما۔ مولا کریم ہم نے اپنے اطاعت گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ ہمارے جرائم نے پوری روئی زمین کو گدلا، دھندلا اور آلودہ کر دیا۔ پروردگار عالم ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔ پروردگار عالم جہاں جہاں تیری مخلوق پریشان ہے، یقین اللہ یہ گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم تو گنہگار ہیں، مجرم بندے، مگر تیری دوسری مخلوقات پریشان ہیں۔ اللہ ان پر رحم کرتے ہوئے ان لوگوں کے ذریعے سے ہم کو بھی پانی پلا دے، ہمارے اوپر میں برسا پروردگار عالم، پانی برسا اور شدت گرما کو کم کر دے مولا۔ دنیا کی جو گرمی ہے اس سے بھی تو بچا، اور آخرت کی گرمی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔